الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وأتموا الحج والعمرة لله. اور حج اور عمرہ کرو صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے. آمنت باللہ وبآیاتی. معزز سامعین و ناظرین، حج کا سفر بہت ہی زیادہ بابرکت سفر ہے اور فضیلت والا سفر ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیا فلا رفث ولا فسوق، جس کے اندر اس نے کوئی بیہودہ کام نہ کیا، نافرمانی کا کام نہ کیا، فسق و فجور کا کام نہ کیا، تو وہ حج کرنے کے بعد گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح اس دن پاک اور صاف تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پے در پے حج اور عمرے کیا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتے ہیں جیسے لوہار کی بھٹی جو ہے لوہے کو اور سونار کی بھٹی سونے اور چاندی کو میل و کچیل سے صاف کر دیتی ہے. اور فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب تو صرف جنت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کو ایمان والوں کے دلوں کے لیے ایک مقناطیس کی طرح سے بنا دیا ہے، اور ہر مومن کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں. آپ کسی بھی ایماندار سے، کسی بھی مومن سے، کسی بھی مسلمان بھائی سے پوچھ لیں کہ آپ حج پر جانا چاہتے ہیں تو ہر ایک کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں مجھے حج پر جانے کا بڑا شوق ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے دلوں میں حج اور اللہ کی گھر کی زیارت کا شوق جو ہے یہ رکھ دیا ہے. چاہے وہ کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، امیر ہے یا غریب ہے، ہر ایک کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے. اور ہر ایک مومن کا دل جو ہے اللہ کے گھر کے اندر اٹکا رہتا ہے. اللہ کے گھر کی زیارت سے مومن کا دل بھرتا ہی نہیں. علماء نے فرمایا کہ مومن کا دل اللہ کے گھر کو دیکھنے سے نہیں بھرتا. لوگ اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور گھنٹوں بیٹھ کر کے اس کو دیکھتے رہتے ہیں مگر پھر بھی دل نہیں بھرتا. باہر نکلتے ہیں
اپنی قیام گاہ کے اوپر ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ کے گھر کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ محبت اصلاً اس اینٹوں اور پتھر سے بنے ہوئے عمارت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس گھر کے مالک کے ساتھ ہے۔ اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی بنا دیا ہے۔ رب العالمین کی تجلیات اس گھر کے اوپر پڑتی ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ گھر ہے، اسی لیے مومن کا دل اس گھر کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ محبت کا اصول بھی یہی ہے کہ اگر محبوب سے نہ ملا جا سکے تو محبوب کی نشانی کو دیکھ کر کے دل کو تسلی اور تسکین جو ہے وہ ملتی ہے۔ اسی طرح نشانی کو دیکھ کر محبت جوش مارتی ہے۔ جیسے کسی کا بیٹا ملک سے باہر کام کاج کے لیے، پڑھنے کے لیے، کاروبار کے لیے چلا جاتا ہے تو اس کی ماں اداس ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹے کے کپڑوں کو جا کر کے دیکھتی ہے اور ان کپڑوں کو چومتی ہے، سینے کے ساتھ لگاتی ہے اور بیٹے کے کمرے میں جا کر کے روتی ہے، اس کمرے کو دیکھتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کا کمرہ ہے۔ تو اس کو بیٹے کے کمرے سے محبت نہیں ہوتی، اس کے کپڑوں سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ اس بیٹے کی محبت کی وجہ سے اس کو کپڑے بھی محبوب لگتے ہیں، اس کے کپڑوں کو چوم رہی ہوتی ہے اور اس کے کمرے کو بھی چوم رہی ہوتی ہے۔ تو مومن کو بھی جو محبت اللہ کے گھر سے ہے، بیت اللہ سے ہے، وہ اس گھر کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی تجلی کی وجہ سے ہے، اس گھر کے مالک کی وجہ سے ہے۔ فرمایا کہ مجنون کو لیلا سے محبت تھی تو لوگوں نے دیکھا کہ مجنون ایک دفعہ کتے کے پاؤں کو چوم رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ کتے کے پیروں کو چوم رہے ہو۔ تو مجنون کہنے لگا کہ نہ اس کتے کے پیروں کو چوم رہا ہوں، میں تو اس وجہ سے اس کے پاؤں چوم رہا ہوں کہ یہ لیلا کی گلی سے ہو کر کے آیا ہے۔ اس کو کتے سے محبت نہیں تھی، اس کے پیروں سے محبت نہیں تھی، بلکہ اس کو جو محبت تھی تو وہ لیلا کی محبت کا اظہار تھا۔ تو فرمایا مومن صبح اور شام اللہ کے گھر کے غلاف کو چوم رہا ہوتا ہے، صبح شام اپنی پیشانی جھکا رہا ہوتا ہے۔ یہ سب بیت اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، جو در حقیقت اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ میں پہلے زمانے میں حج اور عمرہ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، لوگ پیدل حج کیا کرتے تھے یا اونٹوں کے اوپر کرتے تھے۔ جب تک سعودی کے اندر تیل نہیں نکلا تھا تو اس سے پہلے اس ملک کے اندر جو ہے بہت زیادہ غربت تھی، اور اتنی غربت ہوتی تھی کہ وہاں کے جو عام لوکل سٹیزن اور شہری ہیں وہ اس کا انتظار کرتے تھے کہ حاجی آئیں گے اور یہاں آ کر کے رہنے والوں کو کچھ صدقہ اور خیرات دے کر کے جائیں گے اور یہاں کے رہنے والوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے گا۔ اتنی غربت ہوتی تھی، یہاں تک کہ بیت اللہ کا جو غلاف تھا وہ بھی وہاں کی حکومت اپنے خرچے کے اوپر نہیں بنوا سکتی تھی، اور ہر سال بیت اللہ شریف کا غلاف جو ہے وہ مختلف اسلامی ملکوں کے اندر بنتا تھا، ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ پاکستان کے اندر بھی بیت اللہ کا غلاف تیار ہوا اور پھر جو ہے کراچی سے اسے بھیجا گیا، اور کراچی تک جب یہ غلاف لے جایا گیا ٹرین کے ذریعے سے تو لوگوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جس اسٹیشن کے اوپر ٹرین رکتی تھی تو ہزاروں کا مجمع جو ہے وہاں پہ جمع ہو جاتا تھا۔ ہمارے
چکوال کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے لیے ہم مینا میں تھے، تو غربت کا ہی حالت تھا کہ ایک بدو، ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے اشارے سے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ فرماتے میں نے اپنے اہلیہ سے کہا کہ اس کو روٹی بنا کر کے دے دو۔ ابھی میری اہلیہ نے آٹا نکالا ہی تھا اور آٹا گوندنے کے لیے پانی اس نے برتن کے اندر ڈالا کہ اتنے میں اس بدو آدمی نے جیسے ہی آٹے کو دیکھا فوراً وہ جھپٹا، اس آٹے کو لے کر کے پیالے میں ڈالا، اس کے اندر پانی ملایا اور اسی طرح کچا آٹا جو ہے وہ پانی میں ملا کر کے پی گیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ میرے بھوک کا یہ عالم ہے کہ میں انتظار نہیں کر سکتا تھا، اب اگر آپ روٹی بنا کر کے پکا کر کے دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں۔ تو اتنی بھوک اور اتنا افلاس تھا۔ حج کا سفر آج کی طرح سہولت والا سفر نہیں تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ بچے آتے اور حاجی جو کھانا کھا رہے ہوتے تھے وہ وہاں کے بچوں کو کھانے کے لیے دے دیتے تھے۔ تو اتنی جو ہے غربت تھی، لیکن لوگ حج جو کرتے تھے تو وہ محبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ کرتے تھے۔ اس امت کے بزرگوں نے حج اور عمرے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ہر سال حج فرمایا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 55 حج فرمائے، اور عطا بن ابی رواح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 70 حج انہوں نے ادا فرمائے تھے۔ ایک زمانے کے اندر مکہ مکرمہ کے اخباروں میں ایک حاجی کا انٹرویو آیا تھا جو یمن کا رہنے والا تھا، اور 120 سال کی قریب اس کی عمر تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتنے حج کیے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ میرا 100واں حج ہے، یعنی 100 حج میں نے کر لیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے ایک عجیب بات کہی کہ ان 100 حجوں میں سے 80 حج میں نے یمن سے پیدل کیے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ لوگوں نے اللہ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ حج اور عمرہ فرمایا اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ حج کا تعلق ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ مال سے نہیں ہے، حج کے سفر کا تعلق مال کے ساتھ نہیں بلکہ اعمال کے ساتھ ہے۔ جتنی طلب ہوتی ہے، جتنا دیوانہ پن ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتے ہیں۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، اپنے وقت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، مگر غربت تھی۔ حج پر جانے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کا بہت شوق رکھتے تھے۔ کئی سال گزر گئے مگر موقع نہیں ملا۔ ہر سال جب حج کے دن آتے تو اللہ سے دیوانہ وار دعائیں مانگ رہے ہوتے، سال کے باقی ایام میں بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے کہ یا اللہ تو کوئی راستہ پیدا فرما دے کہ مجھے یہ مبارک سفر نصیب ہو جائے۔ اور میں ایک مرتبہ بہت غم کے ساتھ یہ دعا مانگی تو خواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد المالک تم ہمارے پاس آتے نہیں، تو خواب ہی میں جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہم کہہ دیں گے
اور بس یہی بات کہی اور خواب مکمل ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ جب بیدار ہوئے تو 1-2 دن ہی گزرے تھے کہ آپ کے متعلقین میں سے ایک صاحب آئے اور بہت عاجزی کے ساتھ یہ درخواست کی کہ حضرت میری طرف سے یہ ہدیہ قبول فرمائیں اور آپ حج پر تشریف لے جائیں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت 27 سال تک زندہ رہے اور 27 سال میں سے 26 حج انہوں نے کیے۔ 1 سال حج کی کوئی ترتیب نہیں بن رہی تھی، تو فرمایا کہ وہاں کے جو معلم تھے انہوں نے پیغام بھیجا کہ اس سال آپ ہمارے مہمان بنیں، تو حضرت ان کے مہمان بن کر کے تشریف لے گئے۔ تو فرمایا کہ حج کے سفر کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے، اس سفر کا تعلق طلب کے ساتھ ہے، تڑپ کے ساتھ ہے، عشق کے ساتھ ہے۔ جتنا انسان کے اندر طلب ہوتی ہے، جتنی دیوانگی ہوتی ہے، جتنا وہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، تو اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے راستے کو اس انسان کے لیے ہموار فرما دیتے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں سے سیدنا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی حج کے دن شروع ہوتے تو آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ گھر والوں سے اور ملنے جلنے والوں سے ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ تذکرہ فرماتے تھے، پتہ نہیں وہ شاخ کیا کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں وہ شاخ کیا کر رہے ہوں گے۔ حضرت مدنی حاجیوں کو عشاق کہتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کے دنوں کے اندر حضرت پر دیوانگی کی کیفیت طاری تھی، جانے کی ترتیب اور وسائل نہیں تھے، دل کے اندر ایک غم رہتا تھا اور بہت ہی غم اور دیوانگی کی حالت میں فرما رہے تھے کہ پتہ نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تڑپ کو قبول کیا اور اس کے بعد انہوں نے کئی سال متواتر حج کیے، اور صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حج کی توفیق دی، بلکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر کے کئی سال درس حدیث کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق نصیب فرمائی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو یہ سفر حج ہے اس کا تعلق مال سے نہیں ہے بلکہ تڑپ کے ساتھ ہے۔ پہلے زمانے میں سفر حج کرنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا، لوگوں کو 6 مہینے جو ہے پہلے سفر حج کے لیے گھروں سے نکلنا پڑتا تھا، اور سمندری جہاز کے ذریعے سے ہمارے پاکستان اور ہندوستان سے لوگ سفر کرتے تھے، اور 6 مہینے 8 مہینے پہلے سفر شروع ہو جاتا تھا، اور حاجی سفر کرتے کرتے 6 7 اور 8 مہینوں کے اندر جا کر کے جدہ پہنچتے تھے، اور جدہ سے مکہ مکرمہ کی جو مسافت آج چند منٹوں کے اندر طے ہو جاتی ہے، تو اس زمانے کے اندر جدہ سے بھی اونٹوں اور گدھوں کے ذریعے سے سفر ہوتا تھا، اس کے اندر کئی دن جو ہے وہ لگ جاتے تھے۔ اور جدہ اور مکہ کے درمیان بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو پہاڑوں پر چڑھنے اترنے سے سفر بہت مشکل ہوتا تھا۔ حاجی مشقت بھرا سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے تھے، اور آج کا تو یہ عالم ہے کہ حاجی اپنے گاڑی سے گھر سے بیٹھتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑی کے اندر ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، تو وہاں پر بھی ساری سہولیات، اور پھر جہاز کے اندر بیٹھتے ہیں، ایئر کنڈیشن جہاز ہوتا ہے، اور چند گھنٹوں میں اپنے اپنے ملکوں سے وہ جدہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایئر کنڈیشن کاروں کے ذریعے سے اور بسوں کے ذریعے سے اور ویگنوں کے ذریعے سے مکہ مکرمہ کا سفر جو ہے وہ طے کرتے ہیں، اور جس ہوٹل میں جا کر کے ان کا قیام ہوتا ہے تو وہ بھی فلی ایئر کنڈیشن ہوتا ہے۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ حرم جو ہے وہ بھی اس کے اندر بھی اب فلی جو ہے وہ ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ کہ آج کا حاجی اتنا آسائش پسند ہو چکا ہے کہ باوجود اتنی آسانیوں کے پہلے حجاج اکرام کے مقابلے میں بہت کم جو ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے راستے کچے تھے مگر حاجی بڑے پکے تھے، اب راستے پکے ہو گئے ہیں مگر حاجی کچے ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
صحیح تڑپ کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ ہمیں حج ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔